حاضرین، محفل ولایت میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے سلسلہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ ایوری تھرسڈے ہم لوگ یعنی خصوصیت کے ساتھ جمعرات کے دن ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے، تھوڑی سی تفسیر پڑھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس علم دین کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ آج کا پروگرام اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون شیخ نمر کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آج کا یہ پورا پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ، یہ خود اپنے اندر ایک تاریخ رقم کر رہا ہے۔ آپ کے اور میرے الفاظ، چاہے ہماری آوازیں بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ کی اور میری یہ کمزور آواز بھی ہماری آنے والی نسلوں تک یہ پیغام چھوڑ کے جائے گی کہ ہم لوگ حق کے لیے ہم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تھا۔ تو آج کے اس پروگرام میں کوئی کچھ بھی نہ کر سکے، مگر جب نمبر سکرین پر ہو تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ ضرور ریکارڈ کروائیے گا اور کال کر کے اس پروگرام کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اور کچھ نہ کہہ سکے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت شائع ہوتے ہیں، صرف لبیک یا حسین کہیے گا اور فون بند کر دیجیے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ میرا کال کریں اور ہم لوگ کو گھنٹے تعریف کریں اور اس کے بارے میں کنڈیم کریں، اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر کریں گے۔ اور آپ کے اگر کوئی جذبات ہیں ان کو بھی ویلکم کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پلیز کال کیجیے گا اور اس پروگرام کا حصہ بنیے گا۔ شیخ نمر کی گفتگو سے پہلے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ہماری گیسٹ موجود ہیں بشرا رضوی صاحبہ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی یہ افسوسناک موقع ہے اور ہمیں سبھی کو اس میں افسوس اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے۔ ہماری یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ وہی بات جو ابھی ہم آپ کر رہے تھے کہ ایک عام آدمی کا دنیا سے ٹارگٹ کلنگ میں یا ویسے سزا ہونا یا کچھ بھی، اور ایک عالم دین ظاہر ہے کہ، اور وہ بھی ایک ایسے عالم دین جو کسی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے، اور ان میں یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور ایک ایسا نڈر عالم دین اور بہادر سپاہی مولا کا، تو اس کا نقصان ظاہر ہے کہ بہت بڑا ہے، اور یقیناً ہماری ہر وقت تکلیفیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور میں نے اکثر مجالس میں بھی یہی کہا کہ دیکھیں، ایسے ہی بچے ہمیں اس وقت چاہیے، ظاہر ہے ماؤں کو ایسے ہی بچے پرورش ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ جو آگے جا کے مستقبل میں ہمیں اس طرح کے نڈر اور بہادر جوان ملے۔ بے شک ان کی بات سے، ان کے قیام سے، ہر اس گفتگو سے حسینیت کا جو پیغام پہنچا پوری دنیا کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ موٹیو جو ہر پروگرام میں آپ لوگ کے لیے پیش کیا گیا کہ امام علیہ السلام نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے اور قوم کی اصلاح کے لیے نکلے، اور آج بھی ہمارے علماء کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی حفاظت کرے، ان کو زندگی طول و برکت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے قرآن کی کچھ آیتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں سسٹر بشرا کی طرف بڑھوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے اور ابھی رائٹ ناؤ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہے اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنا ہے، میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہی ہوں یا کوئی نئی چیز نہیں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، مگر ظاہر ہے ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ یہ باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید، احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ علیہ السلام کے اقوال، ان کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ سے ہم لوگ استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں اور خود کو سمجھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی یہاں سے رزق پا رہے ہیں، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں۔ کیونکہ یہ صرف رزق پا رہے تک پڑھی جاتی ہے بہت دفعہ آیت، میرا دل کیا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے پورا وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ۔ رزق پا رہے ہیں، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملک نہیں ہو سکے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خوشخبری رکھتے ہیں، ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن ہے۔
وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدے سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں وعدہ ہے، تو ان کا اجر، ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی، یہ صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہی۔ ان کے نیک کردار اور متقی افراد کے لیے نہایت درجہ اجر عظیم ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جب ان کے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے عظیم لشکر کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا تعالیٰ کا یہ کلام پاک میں جو ہم لوگوں نے حدیث سے کیا، بلکہ قرآنی آیات سے جو استفادہ حاصل کیا، اس میں بہت کھلی اور واضح حقیقت میرے اور آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ یقینی طور پر ان کا جو غم ہے وہ اپنی جگہ پر، ان کا جو ہماری کمیونٹی میں ہمارے لوگوں میں سے جانا ہے، ان کا دکھ درد اپنی جگہ، مگر کس قدر خوبصورت آیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، مگر ہم لوگ ان کو اس طرح سے نہیں پڑھتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی تشریح میں تھوڑی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تشریح میں کیا، یہ آیت ہر دور کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے مراقع عبرت ہے کہ کل والوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا اور دشمن کی طاقت سے ڈر گئے تھے، تو آج تک ان کی کہانی دہرائی جاتی ہے، تو تم بھی بزدلی کا مظاہرہ کرو گے تو قیامت تک کے لیے ملامت اور ندامت ہوگی۔ یہ خوبصورت آیت جو ہم نے اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کی اور بہت دفعہ آپ لوگوں نے ممبروں سے پڑھی ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کو اس بارے میں بتانے کے لیے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک شہید کے قطرہ کس قدر اجر و ثواب ہے اس کا آپ لوگ کئی دفعہ بتا چکے ہیں۔ میں چاہوں گی کچھ پہلے آپ شیخ نمر کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات حاضرہ کے، انہوں نے کب سے پڑھنا شروع کیا، کہاں کہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم ان کے جو ان کے موٹیوز تھے ان کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ ان کا جیسا کہ میں ابھی ان کی بایوگرافی میں دیکھ رہی تھی کہ 1959 میں سعودی عرب میں پیدا ہوئے اور 2012 میں ان کی گرفتاری وجود میں آئی، اور اس میں سب میں جو ہم ان کی لائف سٹائل کا دیکھتے ہیں، ابھی ایک جو واقعہ میری نظر سے گزرا، اس میں خاص طور سے جو مجھے اٹریکشن ہوئی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ علماء کی زندگی بڑی عام ہوتی ہے، اور خاص طور سے ظاہر شیخ نمر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو ان کی زندگی کے حوالے سے اس میں تھا کہ جس وقت وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کافی وہ مختلف واقعات ہیں اس بارے میں کہ کیسے انہیں گرفتار کیا گیا، کافی زخمی بھی ہو گئے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود جب وہ قید میں گئے ہیں تو جو ان کے ساتھیوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر وقت مطلب نماز قائم کرنا، اور نہ صرف یہ کہ واجب نمازیں بلکہ نفلی نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور سارا دن روزہ رکھتے تھے۔ تو ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ آپ اتنے مطلب کمزور بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، اور اس کے باوجود آپ روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر بڑی کمزوری ہو جائے گی اور یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں یہ جو روزے رکھتا ہوں اور یہ نمازیں پڑھتا ہوں، یہ میں کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے کرتا ہوں، اور میرے اندر چاہے بے شک اتنی طاقت نہ ہو کہ میں کوئی دنیاوی کام کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن میرے اندر پھر بھی اتنی طاقت ہمیشہ رہے گی کہ میں اپنے رب کے لیے روزے بھی رکھوں اور نمازیں بھی پڑھوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور جیل کی اس زندگی میں انہوں نے ہمیں مسلسل ملتا ہے کہ انہوں نے بعض اوقات فوڈ سٹرائک بھی کیا، انہوں نے کھانے سے احتجاج کیا، اور بتانے کے لیے تاکہ حکام تک ان کا مقصد پہنچ سکے، اور ان کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی تھا، بیسک جو ان کی لڑائی تھی وہ یہی تھی کہ ہم منورٹی میں ہیں اس ملک میں، اور شیعت کو فروغ دیا جائے اور ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں، انہیں اپنے مذہب کے مطابق تمام اعمال کرنے کی آزادی حاصل ہو، اور جیسے دوسروں لوگوں کو آزادی ہے اسی طریقے سے شیعت قوم کو بھی وہی آزادی اور وہی رائٹس حاصل ہونے چاہیے، اسی کے لیے ان کی جنگ تھی۔ اور ان کا جو بیسک موٹو تھا جو بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو الفاظ میں جتنی طاقت ہے
وہ آپ کی آواز میں طاقت نہیں. اپنی آواز کو مت اٹھائیے, اپنی آواز کو مت اونچا کیجیے, بلکہ اپنے الفاظ کو اونچا کیجیے. اور جتنی طاقت الفاظ میں ہے وہ گولی میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ اپنے الفاظ کو اتنا خوبصورت, اتنا بہترین, اتنا پاورفل بنائیے, اتنا طاقتور بنائیے کہ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے مجبور ہو جائیں. اور اسی طریقے سے ہم اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں. اور یہی ان کا مقصد تھا زندگی کا, کہ میں جو بھی ظاہر ہے وہاں پہ زیادتیاں ہوئیں, روضے کو ڈھا دیا گیا, اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اس روضے کو دوبارہ بنوایا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی آواز کو دبا دیا جائے. اور ہمارے بہت سے لوگوں نے ہماری قوم کے ان کی مثال دی کہ وہ ایک ایسی آواز تھے جیسے شیر کی چنگھاڑ ہوتی ہے, اور شیر کی چنگھاڑ کو دبانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. ظاہر ہے ان کو پہلے قید میں رکھا گیا, ان پہ سختیاں کی گئیں ان کی آواز کو دبانے کے لیے. مگر دیکھیں آج بے شک وہ ہم میں آج نہیں ہیں, لیکن وہ اتنا بڑا کام کر گئے کہ اب یقیناً ہم میں ایک بیداری اور ایک شعور پیدا ہوگا, اور ہم ان کے بارے میں ان کے اس نعرے کو ہم انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہم اس کو یاد رکھیں گے, اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یاد کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ کی بہت ہی خوبصورت ہمارے ویورز کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر ہوئی. اور ویورز جہاں پہ ہم لوگ آپ کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بے شک میڈیا کی خبریں سب آپ لوگ کے پاس بھی ہوں گی, مگر ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خصوصی طور پر یہ پروگرام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں شیخ باقر نمر کو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام درجہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور ان کے حوالے سے ظاہر ہے ان کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. جب بھی تاریخ میں مطالعہ کیا گیا شہید کا خون بہا تو اس کے قطرے کے بدلے میں کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آیا, اور وہ حکومت کے ساتھ بہت برا ہوا. اور کہا جاتا ہے, بہت سے علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی مولانا ظہیر کا بھی اس دن میسج پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ تابوت میں اپنا آخری کیل ٹھوک دیا ہے آل سعود نے. تو اب آل سعود کے بارے میں ظاہر ہے جو بھی کہنا چاہیے انشاءاللہ پروٹیسٹ میں آپ لوگ کہیں گے. بہت سارے الفاظ ہیں انشاءاللہ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اس حوالے سے. سسٹر نے بڑی اچھی اور امپورٹنٹ بات کی کہ وہ ان کا قصور کیا تھا, کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا گیا, کیوں ان کو جیل میں رکھا گیا, کیوں ان کو یہ اذیت دی گئی, کیوں ان کو شہید کیا گیا. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ کیوں ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ آیت اللہ تھے, وہ عالم دین تھے, یہ بہت سارے ہمارے تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے, بہت سارے واقعات ہیں, اور بہت ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا گیا, چاہے وہ ہم صدام کے دور میں دیکھ لیں یا آپ بہت ساری تاریخ کے اور واقعات میں دیکھ لیں گے. مگر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, مگر جب بھی واقعہ ہوا میں نے کہا نا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تاریخ میں تبدیلی یا کچھ ایسا ریولیوشن ضرور نظر آتا ہے ہم لوگ. تو یہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیا موڑ آئے گا زندگی میں, آپ انقلاب دیکھیں گے, اور ہمیں اپنے لیے اپنی ذمہ داریوں کا بہت زیادہ احساس کی اس ٹائم پر ضرورت ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہم لوگ کو, اور آپ لوگوں کو بھی اگر شہروں میں پروٹیسٹ کال کی گئی تو آپ پلیز ہم سے کال کر کے شیئر کیجیے گا جہاں جہاں پر آپ لوگوں نے اپنے تئیں اقدامات کیے. اس کے لیے بہت کچھ ہو سکتا تھا, آپ لوگ اپنے سینٹروں میں مجلس کر سکتے تھے, آپ سعودی ایمبیسی کے سامنے جا کر پروٹیسٹ کر سکتے, اور جو ہوا ہمارے ہیوسٹن شہر میں بھی الحمدللہ رب العالمین ہم نے دیکھا, اور ماشاءاللہ کافی حد تک لوگوں نے اس میں شرکت کی الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی کا واقعہ ہم نے تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام اور بھی آپ کے ساتھ کیا تھا شیخ زکزکی کے حوالے سے. اب تاریخ دیکھتے جائیں, اب واقعات دیکھتے جائیں, ایک کے بعد دوسرا واقعہ, دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ. تو یہ کسی چیز کی انڈیکیشن نہیں لگتی ہے, کچھ ہونے والا ہے اس کی کے لیے نہیں آپ کو فیل ہوتا. یہ جو فیلنگز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں, مگر یہ کہ آپ اور ہم لوگ کچھ نہ کر سکیں مگر اپنی آوازوں کو ضرور بلند کریں, اپنے ضمیر کو جاگتا رکھیں. ہم لوگ اس میں کچھ نہ کچھ رول پلے ضرور کریں گے انشاءاللہ. مگر سب سے پہلی بات ہم لوگ کو یہی سوچنا ہے کہ ہم لوگ اپنی فکروں کو روشن رکھیں. ہم لوگ کو جب ایسی کوئی پروٹیسٹ کال کی جائے ہم اپنی پرسنل چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے, جس کے لیے ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ وہ اگر صبح نہیں تو شام کو نہیں تو کل ہو جائے گا, مگر ان چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہم لوگ فرسٹ پرائرٹی بیسس کے اوپر ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں. کیونکہ یہ ایمرجنسیاں بتا کر نہیں آتی ہیں, پلان سے نہیں آتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دن یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا تو پچھلے ہفتے سے یا 3 ہفتوں سے پلان تھا جانے کا, تو ہم لوگ اس کو کینسل کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سسٹر کی رائے لیں گے. اس میں ایک اور بڑا اچھا شعر تھا, ہم دنیا کی رنگینی میں مدہوش نہیں ہیں,
ہم دنیا کی رنگینی میں مدہوش نہیں ہیں، ہم شیعان علی ہیں دین فروش نہیں ہیں، ہم شیعان علی ہیں دین فروش نہیں ہیں، اٹھو شیعان علی یہ زمانے کو بتا دو، باقر نمر کی شہادت پر خاموش نہیں ہیں۔ تو یہ باقر نمر کی شہادت، اور جو میں نے ایک گفتگو کا پوائنٹ تھوڑا سا ڈسکس کیا، کیونکہ یہ ہمارے ایک کامن مسئلہ تھا جب ہم پروٹیسٹ پہ گئے، اور ہم لوگوں نے کالز، اور لوگوں نے کئی اپنے ایسے پرسنل ایکسکیوزز پیش کیے سوائے بیماری کے یا ایمرجنسی کے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہم لوگ کسی ایسی چیز کو اگنور کر سکتے ہیں۔ ڈنر کل بھی ہو سکتے ہیں، پرسوں بھی ہو سکتے ہیں، کسی سے ملنے جانا پرسوں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی محفل جو آپ کی پرسنل ہے آپ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اب یہی چیز ہم لوگ اگر سوچنا شروع کرتے ہیں، جو ہم ہر پروٹیسٹ میں کہتے ہیں کہ یہی اگر میرے گھر میں ہوتا تو میں کیا کرتا، میں نے یہ ارینج کیا تھا، میرے گھر ساتھ ایسا ہو جاتا تو کیا کرتا۔ میں چاہوں گی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ بالکل، ایک تو میں آپ کا شعر مجھے بہت اچھا لگا، اس کے حساب سے مجھے ایک شعر یاد آیا تھا کہ زمین کرب و بلا سے یا رہی ہے صدا، کہ سر کٹا کے بھی انسان مر نہیں سکتا۔ تو اتنے جو یہ دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ایسے لوگ، عظیم لوگ جب اپنا سر کٹا بھی دیتے ہیں تو بے شک وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، ہمارے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور دوسری اس حوالے سے یہ بات کہ ہم اپنی پرائیورٹیز ہمیں اپنی بنانی ہیں، اپنے شعور کو بیدار کرنا ہے۔ مسلسل محرم میں اسی حوالے سے گفتگو ہوتی رہی کہ دیکھیں ہمیں اب تمام وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہم تیار کرتے رہے ہیں، اور اب بالخصوص ہمیں بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جتنی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں، اور یہی بس ہمیں اپنا شعور بیدار کرنا ہے کہ جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے ہمیں بھی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا موازنہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس مقام تک لے کر جانا ہے جہاں ہم ان علماء کرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہی بات ہوئی، ابھی کچھ لوگوں سے میری گفتگو بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم جہاں بھی تھے ہماری جو نیت تھی وہ وہیں پہ شامل تھی کہ ہم پروٹیسٹ میں ہی تھے، لیکن دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اب دشمن ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے دوست بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری وہاں پہ جو میجورٹی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا 150 لوگ یہ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم سب مل کر اپنی آواز اٹھاتے، ہم اس وقت متحد ہوتے، ہم اپنی پرائیورٹی صرف اس کو بناتے۔ اب دیکھیں نا اتنی سردی تھی، اور اس سردی میں ہم ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں مجلسوں میں بھی نکلتے ہی ہیں ظاہر ہے، اور جہاں سے خاص طور سے بہت ہی اسپیشل انویٹیشن آتا ہے وہاں کے لیے تو ہمارا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ہماری سسٹر نے ہمیں بہت انسسٹ کیا تو ہمیں ظاہر ہے کہ جانا ہی جانا ہے، تو چاہے بارش ہو، چاہے آندھی آ رہی ہو، چاہے سلپری روڈ ہو، ہم نکلتے ہی نکلتے ہیں، ہم پہنچتے ہیں ضرور۔ تو بس ہمیں یہی سوچنا ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کر رہے ہیں تو کیا ہم ان چھوٹی چھوٹی کالز کے اوپر اپنی تمام مصروفیات کو کینسل کر کے اور ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے اور اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں؟ اور ہم ظاہر ہے ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم حسینیوں کا ساتھ دیں اور کوفیوں میں شامل خدا نخواستہ نہ ہو جائیں۔ اور بالکل تاریخ یہ دہرا چکی ہے، اپنے آپ کو بتا چکی ہے کہ کس طرح ہر امام کے دور میں ایسے واقعات ملے کہ جہاں پر امام کہتے ہیں مجھے اتنے بھی صحابہ میسر نہیں، کبھی 5 کبھی 14 کی تاریخ ہماری بڑی بڑی ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو دعوے دار کے امام زمانہ اللہ جل ہم سب مل کر کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر جب قربانی کا ٹائم آتا ہے، سوری ٹو سے کہ مطلب بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری جو نیت ہے ظاہر ہے وہ ساتھ ہی تھی پروٹیسٹرز کے، تو دیکھیں یہ مطلب بہت معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ کہوں کہ دیکھیں کوفیوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے دل تو ہمارے امام کے ساتھ تھے، تو دل امام کے ساتھ ہونا اور کربلا میں موجود ہونا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں نا۔ ظاہر ہے کہ دل سے ساتھ ہونا اور پہنچ کر ساتھ دینا یہ ڈیفرنٹ ہیں، بہرحال اپنی اپنی نیت ظاہر ہے۔ وہی بات کہ 10 لوگوں کی آوازوں میں وہ فرق نہیں ہوگا جو 100 کی ہوگا، اور جو 100 کی ہوگا وہ 1000 کی میں ڈیفرنس، یہ صاف ہم ڈیفرنس سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں والی وہ باتیں ہیں جو ہم لوگ آپس میں شیئر کر رہے ہیں، مگر ظاہر ہے تبلیغ اور ہم لوگ کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ اسی معنی میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور شعر آیا جی، اب وہ بھی شیئر کرتی جاؤں، پھر میں کیونکہ اشعار سے نکل کے مجھے زندگی پر آنا ہے۔ بکھیرا ہے تم نے لوگوں نے دین کا شہرازہ، شیخ باقر کی شہادت پہ بھگتنا ہے خمیازہ، انقلاب اٹھ رہا ہے اب شیعان علی کا،
اب ٹھوکر پر نظر آئے گا شاہی کا جنازہ. تو یہ وارننگ ہے شاہی کے لیے, آل سعود کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا. اور جو شیخ باقر نمر کی زندگی ہے اس سے صرف یہی سمجھ آیا, اور جو ہم لوگوں نے ان کا مطالعہ کہ انہوں نے بیسک تعلیم, کیونکہ وہ سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے تھے, وہاں سے ہی حاصل کی, اور وہاں سے حاصل کرنے کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم کس قدر پستی کی طرف جا رہے ہیں. میں اور آپ اپنی زندگیوں میں 2 منٹ کے لیے اندازہ لگائیں تو ہمیں اپنی پستی کا اندازہ ہو سکتا ہے. ہمارے ارد گرد کتنی باتیں غلط ہو رہی ہیں, ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو پلٹ کر کہہ دیں کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی مثال ہے. اس میں چلے میں اپنی مثال, آپ لوگ تو ہو سکتا ہے کہہ دیتے ہوں, مگر میں اپنی مثال کہتی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہاں اگر اس سینٹر میں کس طرح جاؤں گی, یا میں اس خاتون سے بات کس طرح کروں گی. یہ عام پبلک کی بات کر رہی ہوں کہ جس میں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, کریج نہیں ہے کہ ہم اس کو کھل کے اس کے منہ پر اس کو کہ تم نے غلط کیا ہے اور تم یہ خود غلط کر رہے ہو اور یہ پورے معاشرے کے لیے غلط ہو رہا ہے. تو ہم لوگ نہیں کہہ پا رہے ہوتے ہیں, اور وہ وہاں پر رہتے ہوئے اتنی کریج کے ساتھ, اتنے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں کی حکومت کو کہ وہ کیا ڈیمانڈز تھیں, کیا ڈیمانڈز تھیں, وہی کہ انسانیت کو انسان ہونے کا حق دیا جائے. میں اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کا واقعہ ہے, منہ کا واقعہ, کہ کس طرح انسانیت کے ساتھ ظلم کیا گیا, کرینوں میں ڈالا گیا, ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ اٹھایا گیا جہاں پر روح کی حالت, کیونکہ موت کے درد چل رہے ہیں تو وہاں کی روح کی حالت بتائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر مکھی بھی پہاڑ کا سلسلہ رکھتی ہے, اور اس کو کنٹینرز میں اس طرح ڈالا گیا, وہ اس طرح بری طرح وہ مسک ہو چکے تھے اور ان کی بہت بری حالت تھی. خیر اس پہ نہیں جانا, مگر وہ کیا تھے انسانیت کے حقوق کے لیے کہ آپ لوگ رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس والے کہاں جاتے ہیں, کہاں گئے سب, کہاں سو رہے ہیں. یہ کوئی ظلم کی اگر انہوں نے آواز بلند کی ہے تو اپنے رائٹس کے لیے کیا, اور ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز کو بلند کرے. بے شک آل سعود کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح بے دردی کے ساتھ. ایک اور واقعہ جو آپ 8 شوال کو اور میں جاتے ہیں اس کے لیے, بی بی کے حق کے لیے جاتے ہیں, جو 1925 میں ڈیمولش کر دیا گیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ, اس کے لیے آپ اور میں بھی آواز بلند کرتے ہیں, اس کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے اس کے لیے آواز بلند کی. ابھی جو ہو رہا ہے, ابھی آپ آل سعود کی کون کون سی خصلت ہے جو دنیا سے چھپی ہوئی ہے اس ٹائم پر, آپ چاہے سپورٹرز میں دیکھ لیں, آئی ایس ایس کے سپورٹرز میں کون ہے, القاعدہ کے سپورٹرز میں کون ہے, آل سعود ہے. یہ پیچھے سے اس کو ڈونیش فنڈنگ جس طرح بھی کی جاتی ہے, یہ میرا پہلا پروگرام نہیں ہے, ہر پروگرام میں اسی طرح گفتگو کی جاتی ہے جب یہ دکھتی رگ ہماری چھیڑتے ہیں, اور پھر وہ آگے سے اس کا ریاکشن یہی ان کے لیے ہونا چاہیے. ان کے کالا چٹھا دنیا کے پوری کے سامنے اس ٹائم پر کھل چکا ہے, اور انشاءاللہ یہ ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ خوشخبری ہم لوگوں کو ملے گی. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام محمد زمان علیہ السلام ہم سب سے راضی ہوں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں. جہاں کہیں پہ بھی ہے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے یہ ظلم ہوا ہے, یہ کھلم کھلا ظلم ہوا ہے. اور آپ بربریت دیکھیے کہ اس پیغام کے بعد فوراً یہ شہادت ہوئی, اس کے بعد پتہ لگا جی اس کا ایک وزیر, جو سا وزیر خارجہ, وہ سعودیہ میں آ رہا ہے, اب پاکستان میں جا رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے, پاکستان میں جا رہا ہے. حد ہوگی. آپ پاکستان میں, خیر وہ وزٹ کینسل ہو گیا, وہ پوری ایک تاریخ ہے اس میں, مگر ان کی جرت دیکھیں. اس کے بعد ان کے بیانات جو ہم نے ابھی سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ ابھی 1000 یا پتہ نہیں کتنے لوگ اور بھی ان کی جیلوں میں ہیں, اور ان کو بھی شہید کیا جائے گا, ان کو بھی گولیاں ماری جائیں گی, ان کے اوپر بھی یہ ظلم کیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ کس قدر کی دیدہ دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا کہ سینہ ٹھوک کے وہ لوگ اپنے جرم کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اور بھی کریں گے. کیا کر لوگے؟ یعنی حد نہیں ہوگی کسی بات کی کہ ہم لوگ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اس ٹائم پر ہماری ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے. وہاں پر جو ہو رہا ہے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. حج پر جو سلوک کیا جاتا ہے, نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, روزے کے سامنے ان کے محب, ان کے چاہنے والے 12 ربیع الاول کو جاتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں, اور ان کو دھکے مار مار کے, وہ ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ, ان کو دھکے مار مار کے وہاں سے پیچھے کیا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ اتنا برا سلوک. اور وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ لوگ دعائیں مانگنے کھڑے ہو تو بدعت بدعت کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ کیا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد بہت لمبی طویل لسٹ ہے جس کا جواب دینا ہوگا آل سعود کو. تو یہ پوری لسٹ جو میں نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کی, اور آپ بھی یقینی طور پر ہمارے اس پروگرام میں اس حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے, کیونکہ لسٹ جو سی ہے آل سعود کی, آپ آئی ایس ایس میں دیکھ لیں, القاعدہ کے سپورٹرز میں دیکھ لیں, ان کو ویپن کور کرتا ہے. اب یہ تمام چیزوں کے کنیکشن جو جا کے ہیں وہ آل سعود سے ہی ملتے ہیں. بالکل. تو ہم لوگ کو اس کے لیے آواز کو بلند کیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور وہ بھی ایسے لوگ کے جو جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں.
اور خانہ کعبہ کے اندر جوتے لے کر چلے جاتے ہیں. مطلب وہ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں فرعونیت ظاہر ہو رہی ہے ان کے ہر عمل سے کہ ہم اس قدر فرعون بن چکے ہیں کہ ہم مطلب خدا کو بھی خدا نخواستہ کچھ نہیں سمجھتے, اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے کہ دیکھیں شیخ نمر کو انہوں نے ایک ٹیررسٹ قرار دیا, اور ابھی بھی ہمارے بہت سے مسلمان بھی ان کو القاعدہ سے جوڑنے کی اور طالبان سے جوڑنے کی بہت وہ کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو ایک ان خاص کو آپ دیکھیں اسپیسیفکلی اتنے پرامن تھے وہ. ہاں, ایکسپریس نیوز پہ آیا اور اس نے اس پہ معذرت بھی کی کہ ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی, مگر ظاہر ہے ہر ایک کو اس بارے میں زیادہ بہتر پتا ہے کہ القاعدہ سے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. مجھے بعض اوقات اتنا غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے سچویشن کو دیکھ کر کہ آپ میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ, اور میڈیا پہ بیٹھ کر کیسی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سید کے ساتھ جو تعلق رکھے وہ صحیح نہیں ہے, اور جو داعش کے ساتھ تعلق رکھے اس کے ساتھ یہ ہے. اور آپ لوگ یعنی کبھی ہم لوگوں نے ان کی طرف سے ایسی کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں یا کسی کا حق انہوں نے نظر تو دیکھا ہو. ہم ہمیشہ یہی زور دیا کہ آپ اگر میرے کسی تحریک میں آئیں گے بھی تو کوئی میرے ساتھ شامل ہونے والا اسلحہ لے کر نہیں آئے گا, بلکہ اگر انہوں نے کسی کے پاس اسلحہ دیکھ بھی لیا تو انہوں نے اسی وقت اس کو اپنے تحریک سے نکال دیا کہ تم میری تحریک میں شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہمارے ہاں الفاظ کو زور دیا جاتا ہے, اسلحے کو نہیں, کیونکہ ان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ الفاظ کی گونج گولی کی گونج سے زیادہ ہے. تو وہ کبھی بھی کسی اسلحے والے کو اپنے اس میں نہیں آنے دیتے تھے, یا کوئی اشتعال میں آ جائے تو اس کو بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں ہم امن کے ساتھ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے, اپنے الفاظ کی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں گے, لوگوں کی بنیادیں ہلائیں گے دشمن کی, اور فرعون کو یہ بتائیں گے, فرعون وقت کو یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں الفاظ کی ضرورت ہے, اور ہم امن کے پیغام کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچائیں گے. اور یہی ان کا کہنا تھا کہ ہم گرفتاریاں بھی پیش کریں گے, ہم تمہارے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے, لیکن ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے, ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے. ہمارا اسلام اس طرف ہمیں اجازت بھی نہیں دیتا, اور ظاہر ہے ہمارے لیے پوری قواعد ہیں. یہ جو جہاد جس کا نام جہاد رکھ دیا گیا ہے, یا مطلب اس کا چہرہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں مست کر دیا گیا اسلام کا, ISS کا نام دکھا دکھا کر اور القاعدہ کا نام دکھا کر, جو کہ کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس کا تعلق اسلام دین اسلام کے ساتھ ہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے, اور اگر کوئی کہے تو اس کو ہم لوگ سیدھا سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو کہا گیا ہے, اور بار بار انہوں نے کہا ہے کہ بڑے سے ایسے نعرے بھی تھے اس میں کہ ISS and آل سعود are the same. یہ آپ لوگ اگر سمجھا دیں, سمجھ آ جائے کسی کو, تو میرے خیال ہے بہت سے مشکلات ہمارے عام مسلمان کی حل ہو جائے گی. اور بہت ساری کوششیں تھی. ان کا پہلا فطور جو سمجھا جائے کہ آل سعود نے جو کیا, اور جو جس طرح سے انہوں نے تیار کیے, داعش اور دوسری تمام تنظیمیں جو بھی ہیں ان کی, القاعدہ ہے اور دوسرے تیسرے نام بدل بدل کے آتے ہیں, تو وہی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ آتے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, کوشش کی کہ سنی شیعہ کو فساد کو پھیلایا جائے. اب جب پاکستان میں بھی ہم لوگ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ جب شروع ہوئی اور نیا نیا دور تھا, تو اس کو یہی فساد کا رنگ دیا جا رہا تھا. مگر الحمدللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام نے یہ بہت سمجھداری کے ساتھ فیصلے کیے, اور ہمارے شیعہ ہی نہیں, ہمارے سنی بھائی بھی اس احتجاجوں میں شامل ہوتے رہے. انہوں نے بھی, اور اس کے بعد جو وحدیت کی, کیونکہ یہ بھی اسی کے حامی تھے, انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں, یونٹی کے بارے میں, وحدت کے بارے میں انہوں نے بہت سارے پیغام دیے کہ آپ لوگ, ہم لوگ مسلمان سب ایک ہیں. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ شیعہ سنی, ہر ایک کا اپنا نظریات ہے, مگر یونٹی کے حامی دائی یہ شیخ نمر بھی تھے. اور ہم لوگوں کے الحمدللہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں, جتنے بھی پروٹیسٹ ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہمارے سنی علماء کرام بھی شامل ہیں, اور وہ لوگ شانہ بشانہ شیعوں کے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ جس دین کی آپ کہہ سکتے ترویج کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اور جو انسانیت کے رائٹس کے حوالے سے بات کی تھی, وہ ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ایک اور چیز آپ کے پاس ہوگی یقینی طور پر, کیونکہ شیخ نمر کے حوالے سے ان کی جو لیٹرز ہیں, ان کی سپیچز بھی ہیں. اب جو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ پہلے اتنی نہیں ہے. پتہ ہے مجھے صبح سے کیا فیل ہو رہا تھا, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی I don't remember کہ ہم لوگ کس دن کیا تھا, مگر ایک پروٹیسٹ ہوا تھا, اور اس میں فری شیخ نمر اس کے آوازیں بلند کی گئی تھی, اور اس پروٹیسٹ میں ہم بھی تھے.
الحمدللہ. اور اس کی مجھے ابھی بھی ایسی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ شاید ہم لوگ یہی آواز بلند کریں کہ فری فری شیخ ریمر. مگر ظاہر ہے ان کی شہادت ہو چکی ہے، اور وہ تمام واقعات اور وہ دیکھ کر بڑا دل کہ جن کے لیے ہم لوگوں نے واقعتاً اس پلیٹ فارم سے اور ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے دل سے دعائیں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، وہ اپنے گھر واپس آئیں اور یہ تمام چیزیں جو انقلابی سوچ ہے اس کو بہتر طریقے سے مگر جو خدا کو منظور اس حوالے سے ہو گیا. مگر ہماری بہت ساری کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ نہیں ملتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح سے کریں. آپ کے لیے یہ خبریں قیامت سے کم نہیں ہوتی ہیں، اس ٹائم پر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. میں اور آپ اپنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ اس انسان کے لیے جس کے لیے آپ اور میں دعا گو بھی تھے، اور ہم لوگوں نے دعائیں بھی کی اور اپنی نمازوں میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، اور اس کی اچانک سے موت کی خبر آ جائے کہ صبح اٹھیں اور آپ نماز کے بعد اپنا فون دیکھیں اور اس میں یہ لکھا ہو کہ آیت اللہ شیخ نمر کو شہید کر دیا ہے یا تو اس ٹائم پر کیا کیفیت ہونی چاہیے. اگر تو وہ ہم کیفیت محسوس کرتے ہیں تو واقعتاً ہمارے دل مردہ نہیں ہوئے ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ جی رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کے غم میں غمگین ہو رہے ہیں. تو اس بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنا ادا کریں گے اتنا کم ہے. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی کال کریں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں. اس سے پہلے کہ ہم لیٹر کی طرف چلیں یا ان کی زندگی کے حوالے سے اور بھی گفتگو کریں، میں چاہوں گی کہ آپ اسلام کے حوالے سے تھوڑی سی بتائیں، اس پر روشنی ڈالیں کہ ہمارا دین اسلام ہے کیا، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس میں انسان کے حقوق کیا ہیں، انسانیت کا حق کیا ہے، ہمیں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اگر کوئی کافر بھی ہمارے نیبرز میں ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں پھر انشاءاللہ اسلام تو دیکھیں نا بہت ہی ایک محبت اور امن کا دین ہے. اسلامی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کتنا مطلب دکھاتے. دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیے کہ کیسے جس وقت آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور اس کے باوجود آپ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور کیسے کس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور کسی کے اوپر تشدد نہ کیا جائے. تو یہی تعلیمات، یہی اس وقت جو تعلیمات بتائی جا رہی ہیں، اعلان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی معافی مانگتا ہے، کوئی پناہ چاہتا ہے، اسے معاف کر دو، اس کی جان بخش دو، اس کو کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا. اگر کوئی اسلحہ نہیں اٹھاتا، ہتھیار نہیں اٹھاتا، جنگ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو ہم اپنے گروپ میں، اپنے گروہ میں شامل کر لیں گے. یہی آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ محبت کا دین ہے اور امن کا دین ہے. اور آج بھی دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ گستاخ رسول ہے، اس کو فوراً مار دیا جائے اور اس کے اوپر اتنی سزائیں دی جائیں. ابھی سب سے پہلے آپ دیکھیے گستاخ رسول تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں نظر آتے ہیں. کہیں کوئی پتھر مار رہا ہے، کہیں کوئی کوڑا آپ کی پشت کے اوپر پھینکتا ہے، کہیں کوئی اونٹنی کی اوجڑی وغیرہ آپ کی پشت کے اوپر رکھ دیتا ہے. اور شہزادی کتنی ہمیں مسلسل روتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میرے بابا کے اوپر اتنا ظلم و ستم، جبکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے آئے. لیکن اس کے باوجود آپ کہیں کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اس سے باز پرس بھی کرو. اور یہی ملتا ہے. اکثر ہم لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے اکثر آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیجئے، لیکن آپ مسکرا کے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، راستہ میں نہیں بدلوں گا، راستہ یہ بدلے گی. یعنی یہی مقصد تھا کہ پروردگار میرے ساتھ ہے تو اس کی ہدایت ہوگی، میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا اور میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں تو میں قلوب کو پلٹنا بھی جانتا ہوں. تو یہی آپ نے مسلسل دکھایا کہ جو میرے اوپر کوڑا پھینکے گا، اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں. تو اتنا ہمارا بہترین دین جو آپ نے عمل سے کر کے دکھایا ہے. اور وہی اکثر آپ دیکھیے کہ مسلمان آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا دین ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک چونٹی کے اوپر بھی ظلم کرو گے تو تم سے باز پرس ہوگی، تم سے آخرت کے میدان میں تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا کہ بھی تم نے ایک چھوٹی سے کیڑے کے اوپر بھی کیوں ظلم کیا. تو ایسا دین ہے ہمارا کہ جو ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کے اوپر ظلم کی بھی باز پرس کرنا چاہتا ہے ہم سے، اور وہ اس کے بھی حفاظت کے رائٹس دیتا ہے کہ ہر مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کو اپنے طریقے سے جینے کا حق حاصل ہے. اور ہمیں یہ کہیں حق اسلام نے نہیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو فرعون بنا لیں اور کسی کی زندگی کا جو ہے دار و مدار وہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے یا اس کی زندگی کا انحصار ہمارے ہاتھوں پر ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ جو فرعون بن جاتے ہیں وہ دوسروں کی زندگی اپنے اختیار میں لے لیا کرتے ہیں. اور انہوں نے شیخ نمر کے اوپر بھی دیکھیے اب 33 چارجز لگائے. اور سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے نا فرعونیت کو وہ یہی ہوتا ہے کہ اب چونکہ میں
اتنی طاقت والا اور ایسا ہو گیا ہوں کہ میں جیسا ہمیں ملتا ہے کہ فرعون نے کوشش کی کہ ایک بہت اونچا ٹاور بنایا جائے اور میں اس خدا تمہارا جو خدا ہے اس کے برابر پہنچ جاؤں گا. کتنا اونچا ٹاور بنایا اس نے, اور جب وہ اس کی بلندی پہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ خدا تو اب بھی مجھ سے بلند ہے. بے شک, تو سبحان ظاہر ہے اللہ. کہ آپ پریکٹیکل کرنے کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تو بلند ہے, تھا, ہمیشہ رہے گا. بالکل. یہ فرعون آتے جاتے رہیں گے, کبھی نمرود کی شکل میں, کبھی شداد کی شکل میں, تو وہ پروردگار کبھی عالم آل اپنے سعود کی شکل میں, کبھی آل سعود کی شکل میں, بالکل, کبھی یزید کی شکل میں, یزید کی کبھی شکل میں. بالکل, آپ ہمارے ابو پاس لسٹ سفیان کی کافی شکل میں. لمبی بالکل, تو ہوگی ہے, ابو وہی جہل بات ہے کی کہ شکل مگر میں. حسینی اپنے کردار سے ہمیشہ یہ بتاتا رہے گا کہ میں رسول اللہ کا, حسین کا ماننے والا ہوں, بے حسین کا شک. چاہنے والا ہوں, میں سچے دین کے اوپر ہوں. اگر دیکھو آج بھی اسلام کو دیکھنا ہو تو میری زندگی کے اوپر نظر ڈالنا, تو بے میں شک. تمہیں بتاؤں گا کہ اسلام حقیقتاً ہے کیسا. اور یہ جو اسلام کے خلاف نظر آتے ہیں, کہ ہمیشہ ان کو یہی خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری طاقت نہ چلی جائے. تو جب انہوں نے آواز بلند کی تو ان کو یہی خطرہ تھا کہ بھئی ان کی جو آواز ہے اس کو لوگ سن رہے ہیں, اور ظاہر ہے جو بھی حق کے اوپر ہوتا ہے اس کی آواز کو لوگ سنتے ہیں, اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بالکل, اور فرعونیت کا ساتھ ہمیشہ ظاہر ہے ایونچولی ہمیشہ, چھوڑ دیتے ہیں لوگ. بالکل ایسا ہی. تو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر شیخ نمر کے ساتھ آ رہے تھے. ان کی جو شیر کی گونج تھی اس کے ساتھ ساتھ لوگ آ رہے تھے, اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ یہ اللہ والا ہے, یہ اسلام والا ہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. بے تو ان کو شک, یہی خطرہ تھا کہ بھئی ہمارے ایوان ہل رہے ہیں, ہمارے محل کی دیواریں ہل رہی ہیں, بے شک. تو اس شیر کی گونج کو وہ ختم کیا جائے. اور انہوں نے جو 33 چارجز لگائے ان میں سے ایک یہی تھا کہ یہ عوام کو اور ہمارے خاندان کو ڈراتے ہیں. تو ہمیں ان سے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہماری زندگی کو اور خطرہ ہے, ہماری خاندان کی سلامتی تعریف کو کر خطرہ ہے. دیتے کہ خاندان کیسا خاندان, عیاش خاندان, بالکل شراب ان لوگوں کے گھروں میں بالکل عام ہے, بالکل, ان کی جہاں رہن کہیں سہن عبادت کا زندگی نام ہوتے نہیں ہوتے. ہے. وہی کہہ رہی ہے زندگی کے, اور اپنے آپ کو بنائے پھرتے ہیں کہ خادمین حرمین شریفین, بالکل اور بالکل کس طرح تک لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے پاگل کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم لوگ ہیں خادم, صحیح خادمان انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ کرے گا فیصلہ, اور وہ صحیح جو اس کے صحیح حقدار ہے کعبے کا, وہ انشاءاللہ ظہور فرمائے گا. ہمارے بے وقت شک کے امام انشاءاللہ, عمر زمانہ الہی علیہ السلام, آمین اور ان کی حکومت ہوگی, اور آپ اور میں انشاءاللہ اس حکومت میں اپنے انشاءاللہ. امام کے پیروکار بنیں گے انشاءاللہ. اور آل سعود کے حوالے سے ہی کہ کس طرح کی ان کی مینٹالٹی, ابھی آپ کی بات معذرت کے ساتھ کرتا ہوئی تھوڑی سی, اس میں یہی بتایا کہ ان کا کردار کیا ہے, ان کا ظاہر دیکھیں آپ, وہاں پر رہ کر جو لوگ رہتے ہیں خاص طور پر وہ زیادہ بہتر طریقے. اور ہم اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ وہاں کے حوالے سے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے. کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے, وہاں پر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, وہاں پر ان کی جو عزت ہے وہ بھی بڑے حد تک کہا جاتا ہے کہ محفوظ نہیں ہوتی, اور بہت برے حالات ہوتے ہیں. جتنے بھی یعنی ہم لوگوں تک پیغامات پہنچے اس میں یہی بتایا جاتا ہے وہاں کی, کیا قرآن میں کہیں پر شراب حلال کی گئی ہے معاذ اللہ, کیا ان کی عیاشیاں جو یہ زندگیاں اپنے وہاں سے تیل لوگوں کے پسینہ چوس چوس کے اور خون پسینے کی کمائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور وہاں سے جو تیل سے پیسہ حاصل کرتے ہیں وہ تمام یہ کہاں جا کر عیاشیوں میں اڑاتے ہیں. ایون اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی شکار کرنے پچھلے دنوں کئی دفعہ یہ آ چکے ہیں, اور ایسے سے شکار کیے گئے ہیں. میں اب انشاءاللہ آگے بھی ملک کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوں. بہت سارے علماء کی سپیچز سن رہے ہیں بیکاز آپ لوگ بھی اور میں بھی, اور اس میں بہت سارا کچھ کہا جا رہا ہے. یقین مانے جو کہا جا رہا ہے وہ اب ہم نے پریکٹیکل اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے انشاءاللہ, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اپنے احساس کو اپنے اجاگر کریں, اس کو جگائیں. ہم سمجھیں کہ ہماری اس ٹائم پر ذمہ داری کیا بن رہی ہے. کیا میرا خاموش رہنا اس ٹائم پر علماء, مگر ایک بات, اپنی قیادت مت بیچ میں ڈالیں. جو علماء حکم دے رہے ہیں, جو عالم دین ہمیں حکم دے رہے ہیں, ان کے طریقے سے چلیں, ان کو فالو کریں. ہر کوئی اگر اپنی لے کر چلے گا تو پھر وہ یونٹی کا میسج کہیں ڈسٹریکٹ ہو جائے گا, وہ چیز نہیں کر پائیں گے. ہم بیسک جو چیز کر سکتے تھے, جو میں نے کل بھی اپنے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا, مجالس اعضاء کو برپا کیا جائے. ہر ایک گھر میں یہ بات پتہ لگنی چاہیے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. آپ سینٹرز میں کالز کریں, وہاں پر اکٹھے ہوں ایک دوسرے, اگر نہیں بھی آپ پروٹیسٹ پہ کہیں تو پرسنل ایک مجلس تو کی جا سکتی ہے. آپ ظاہر ہے وہ مجلس تو سید الشہداء کے نام سے ہوگی,
مگر آپ احصال ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. مگر کیا ہے کہ اپنی کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, اپنی کمیونٹی کو ذمہ داری سمجھانے کے لیے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جن کو میرا خیال ہے شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا, وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے, وہ خبریں نہیں سن رہے, یا انہوں نے ایسی کوئی چیز حاصل نہیں کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بن سکتی ہیں, اور کوئی ہم میں سے خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ وہ یہ کہہ سکے, کیونکہ ہمارے پاس آج کل واٹس ایپ پہ آپ 1 منٹ کے بعد یعنی نیوز ادھر سے آتی ہے اور دوسری طرف سے ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ واقعات ہو گئے ہیں. اپنے فونز میں ایسے ایمرجنسی گروپ بنا کے رکھیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی مشکل پریشانی پیش آتی ہے تو آپ وہاں پر ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اپنی کمیونٹی کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے میسیجز تھے کہ ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک جگہ پر متحد ہو کر اس پرابلم, یہ جو اتنا بڑا ظلم ہو گیا شیخ نمر کی شہادت کے حوالے سے, اس پہ کچھ اپنا حق ادا کر سکیں. انشاءاللہ پروگرام کا حق واقعی نہیں ادا کر پا رہے, مگر تھوڑی سی کوششیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک اور بیان تھا, اس میں کہا گیا تھا شیخ باقر نمر کے خون ناحق کا ایک ایک قطرہ آل سعود کے لیے قہر الہی ثابت ہوگا انشاءاللہ. آل سعود نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, لیکن اب آل سعود کے دن گنے جا چکے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان عنقریب یہ نظارہ دیکھیں گے کہ حرمین شریفین ان غاصبوں کے قبضے سے آزاد ہونے والا ہے. عاشقان رسول و آل رسول از رسول پر نماز عشق ادا کرنے کے لیے تیاری کریں. تو ہم لوگ اور آپ لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا پیغام لگا جو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو پڑھتے ساتھ جو ایک اندر سے فیلنگ کا احساس ہوا اور ایک جو خوشی کا احساس ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ شہید کا ایک خطرہ, وہ تو شہید ہو گئے, وہ تو چلے گئے, مگر ان کے شہید کی خون سے جو داستان رقم ہونے والی ہے اس تاریخ کا حصہ بننے کی کوشش کریں. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آج اگر ہم لوگ اس کا حصہ بن گئے تو کل فخر سے اپنی اولاد کو بتا سکیں گے کہ فلاں جگہ پر فلاں ظلم ہوا تھا تو ہم نے کچھ کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا تاریخ سے منہ چھپاتے پھریں گے, ہاں ہم تھے تو صحیح مگر اس ٹائم پر کچھ کر نہیں پائے تھے, یا ہماری یہ مجبوری تھی یا وہ مجبوری تھی. اس لیے بار بار یہ سمجھانے کے لیے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, آپ لوگ اپنی کال کر کے رائے مجھے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر کیا کچھ کر سکتے ہیں, ہم یہاں پر رہ کر اب بی بی کے روزے کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. ہمارا رائٹ ہے جو 8 شوال کو اٹھایا جاتا ہے, اپنے آئمہ کے روزے کی زیارت, جو 4 آئمہ وہاں پر مدفون ہیں ان کے روزے کی زیارت کے لیے آواز بلند. کیا دنیا کے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں, ہمیں کوئی سوچ, ہماری کوئی فکر اجاگر نہیں ہوتی. ہم یعنی میڈیا پر اگر اس ٹائم پر اگر نظر ڈالیں تو نائجیریا کے حالات ایک دم سے کس طرح سے خراب ہوئے, اور ایک دم ہمارے آگے یہ خبر آئی جن کے بارے میں بہت کم ذکر سنا گیا. میں آیت اللہ زکزکی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی ان کے میرے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے. ان کی زندگی میں ہم لوگوں نے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا, کوئی ایسی کوئی خبر نہیں سنی, مگر ایک دم جو سنی اس میں ہزاروں کے افراد شہید کر دیے گئے, ان کے اپنے بیٹے شہید کر دیے گئے, ان کی نماز جنازہ ان کو پڑھاتے ہوئے بیٹوں کی دیکھا. تو یہ تمام واقعات کہیں نہ کہیں کوئی انڈیکیشن ہم لوگ کو دے رہے ہیں. اس کے بعد بحرین کا جو ظلم چلتا آ رہا ہے, اس کے بعد یمن پہ جو حالات خراب, اور وہ بھی کاز جو سی ہے سعودی عرب بنا اس ٹائم پر کہ وہ اس نے جا کر اس پر حملہ کیا, اور اس کے بعد جو اتنے برے حالات اور اس پہ واقعات ہم لوگوں کو دیکھنے میں آئے ہیں کہ اتنے برے طریقے سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصویریں بھی نہیں دیکھی جا سکتی کس قدر ظلم ہوتا ہے ان لوگوں پر. تو یہ حالات اور واقعات پر ہمیں نظر رکھنی ہے. اس کے بعد اب یہ جو سعودیہ کے اندر ہی واقعہ پیش آیا اور شیخ نمر کی شہادت ہوتی ہے, تو ان تمام حالات اور واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم غور و فکر کریں کہ اب ہماری ذمہ داریاں کہاں پر ہیں. یہ مجالس کے حساب سے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی, بڑی ایک خوبصورت بات ہمارے ایک عالم دین ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ساری کوششیں یہ مجالس کو روکنے کے لیے ہیں کہ عزادار حسینی کو شہید کیا جاتا ہے اور خون حسین بہایا جا رہا ہے آج بھی. اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم جتنے حسینی مارو گے تو ہر گھر سے حسینی نکلے گا, اور مجلسوں کو روکنے کے لیے ہی تو تم یہ سب کر رہے ہو, مگر اس وقت یہ بات بھول جاتے کہ جس حسینی کو ہم شہید کر رہے ہیں اس کے اصالہ ثواب کے لیے ایک اور مجلس برپا ہوگی. تو مجالس تو بڑھتی ہی چلی جائیں گی, یہ مجلس کا سلسلہ رکے گا نہیں. جتنے جب بھی کوئی حسینی جاتا ہے راہ حسین میں تو ظاہر ہے کہ اس کی اصالہ ثواب کے لیے ہم ایک اور مجلس کرتے ہیں,
اور یوں یہ مجلسوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یقیناً ہم اس کی طرف توجہ دیں گے کہ شیخ نمر کے ایصال ثواب کے لیے بھی مجالس برپا ہوں اور دنیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اپنا سر راہ حسین میں پیش کیا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ کے حوالے سے باتیں تھیں کہ جو مائیں گھر سے نکلی, ظاہر ہے آپ بھی نکلی, آپ کے بھی بچے چھوٹے ہیں, تو بچوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں اور بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ ہم گھر سے کیوں نکل رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا. تو ظاہر ہے ان کو معلوم ہوا کہ ہم ایک ایسے سپاہی کے لیے جا رہے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے کہ جس نے اللہ کی راہ کو اپنایا تھا اور اس راہ میں اپنی آواز کو بلند کیا تھا. تو یہی باتیں جو آج ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, ہمارا گھر سے نکالا ہوا قدم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو بتاتا ہے. جو بھی مائیں اگر بچوں کو نہیں لے جا سکے موسمی اس کی وجہ سے, جیسے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئی تھی, لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اگر ایسی سچویشن ہو تو پروٹیسٹ کے ہمیں لیے جانا نکلے ہے. تھے, بالکل ہمیں نکلنا بالکل ہے, بالکل ہمیں جانا ہے, بالکل. اپنی آواز ہمارے کو پاس ریکارڈ کالر کروانا. ہیں, انشاءاللہ ان کو اٹھائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. آپ بہت اچھا پروگرام, آپ جس شخصیت کے بارے میں آپ نے رکھا ہے آپ کے لیے جتنا بھی بولا جائے اتنا ہی کم ہے. بے شک. اور ان کے ساتھ جو یہ سب کچھ ہوا ہے وہ بھی اتنا افسوسناک ہے کہ بے شک اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جتنا دکھ کیا جائے اتنا ہی کم ہے. بے شک. بے ایک شک. ہماری زندگی میں جو ایک خلا جس چیز کا ہے وہ پورا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بے شک. اور ایک عالم دین ہے. بالکل. جی 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 بالکل. جی فرمائیے سسٹر. ہاں, اور جگہ جگہ ان کے لیے احتجاج ہو رہا ہے اور پروٹیسٹ نکالے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. بے تو شک. آئی تھنک اس چیز سے اللہ کرے کچھ ایسا نتیجہ سامنے آئے کہ انشاءاللہ. ہم سب اس چیز کے بارے میں کچھ سوچنے پہ ہمارے علماء یا کچھ دوسرے لوگ سب مجبور ہو جائیں گے, کچھ ایسی چیز حل نکل آئے کوئی ایسی چیز کا. انشاءاللہ نکلے گا. انشاءاللہ. تاکہ ان کے لیے اس روح کو ان کو سکون پہنچے اس چیز کے بارے میں جس کے لیے وہ اتنا کچھ بولے ہیں عوام کے لیے, ہمارے شیعہ کمیونٹی کے لیے, ہر صحیح. ایک حق کے لیے ہماری بات کہہ رہے تھے. بالکل. تو ان کی محنت رائگاں نہ جائے. بے شک. بے شک. الہی آمین. جزاک اللہ سسٹر. تھینک یو سو مچ. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور الہی آمین. یقیناً ان کے درجات بلند ہی ہے بے شک. کیونکہ وہ ایسے اچھی جگہ پہ شہادت کا انہوں نے رتبہ پایا ہے بے کہ شک. خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ ملتا ہے. بے شک. بے اور شک. بہت اچھی جگہ پہ اللہ نے ان کو درجات بلند کرے. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. جزاک اللہ سسٹر. تھینک یو. خدا حافظ. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں نے جس طرح پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ کوئی کچھ بھی نہ کر سکے تو آج صرف اتنا بھی بولے گا کہ لبیک یا حسین, تو لبیک یا حسین میں آپ کا یہ پروٹیسٹ ریکارڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ لمبی میرے ساتھ گفتگو کریں اور یہ بتائیں کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے اور یہ تمام ظاہر ہے ہم جذبات سمجھ سکتے ہیں. اور میری آج کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا تاریخ رقم, اور میں نے پروگرام کے شروع میں یہ تمام باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور جس طرح تاریخ اس بات کو اپنے اندر رقم کرے گی اور وہاں پر آپ کی آواز بھی ہوگی, ہماری آنے والی نسلوں میں بھی یہ آواز جائے گی. ابھی جس طرح ابھی سسٹر نے بات کی کہ واقعتاً جب بچوں کو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں یا گھر کا ماحول ہوتا ہے, اب جب نکلے گھر سے تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ یہی ڈسکشن ہوئی اور پھر ان کو بتایا گیا کہ کتنا ظلم ہوا. تمہیں پتہ ہے جس طرح ہم تاریخ سناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی, تو ان کو وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ تاریخ گزر چکی ہے, اب یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. آج کی کربلا سمجھانی ہو تو بچوں کے ساتھ ایسے پروٹیسٹ میں اور ایسی جگہوں پر دیکھیں تو وہ خود بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا 16 دسمبر کو جو بچوں کو شہید کیا گیا, تو اس میں شہزادے علی بہت سارے بچوں کے سوال ذہن میں آ سکتے تھے کہ ہم لوگوں نے کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ بچوں کو مار دیں. تو ایک اور مثال بنی وہ یزیدیت کو سمجھانے کے, اس فکر کو سمجھانے کے لیے. بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کرن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ سسٹر سریہ آپ کیسے ہیں؟ جی, اور سسٹر کو بھی میرا سلام کہیے گا, نام نہیں. جی بشرا. آج کوئی تعزیت پیش کرنا چاہ رہی ہوں شیخ باقر نمبر کی بے شک. شہادت کی, کیونکہ آج ہی پروگرام ہوا ہے نہیں آپ کا؟ جی بالکل, آج ہی میرا یہ پہلا پروگرام ہوا ان کے بارے میں. جی, ہم لوگ بھی گئے تھے اسی دن, مسجد بھی رکھی تھی ہمارے سینٹر والوں نے. ماشاء اللہ بالکل صحیح. آج ہی کو جی سیٹرڈے کو. دوسرے دن سنڈے کو ہمارے یہاں بھی وہ پروٹیسٹ ہوا تھا, سب تھے جمع. کل گئے تھے ہم لوگ. ماشاء اللہ. 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا سسٹر, 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। होल्ड कीजिएगा जी सिस्टर मासूमा, होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी जी सिस्टर सोइए, फरमाइए। हाँ, कल प्रोटेस्ट में भी गए थे, नमाज फैशन के साथ भी सभी पढ़ी, और बस एक दफा आपने सही कहा कि लब्बैक या हुसैन कह देना भी हम लोगों के लिए बहुत कि हम हाजिर हैं। बेशक 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 बेशक। हल में ना से यंसुरना की सदाएं समझे ना, इसको हम यही बात इस टाइम पर हम समझे तो बेशक लब्बैक या जो हुसैन ये जो जुल्म इतना बढ़ा रहा है ना ये आले सऊद, कि बेशक खुद ही अपनी मौत को आवाज दे रहा है। मरेगा तो इंशाल्लाह, जब हद से पड़ जाएगा तो मिट जाएगा। बेशक बस आखिर आखिर मरहले रह गए लोगों के, और जिस इंशाल्लाह। तेजी से ये काम कर रहे हैं ना, यही तो अपनी ही सर को समझे कलम करवाने के लिए तैयार हो रहा है इंशाल्लाह और इंशाल्लाह जल्द करीब आने वाला है वक्त। खुदा तो बेशक बेशक अल्लाह ही आमीन। यही कर- जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी सिस्टर सर, फिर इंशाल्लाह थैंक यू, फिर बात करेंगे। करते हैं हम इंशाल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह जी। सिर्फ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, शहादत पे भी हम सब लब्बैक या हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या वाकई हुसैन। हमारे लिए बहुत गम का मकाम है इस वक्त, इनको शहीद कर दिया गया शेख नमीर को। परवरदिगार जिस तरह से आपने जो शेर पढ़े हैं उससे वाकई दिल को वो रहा कि अब इंशाल्लाह परवरदिगार करेगा हमारे जल्द से जल्द जमाना भी आ जाएगी और हमें सबूत की हम सब हमारी आंखों से इंशाल्लाह और भी जैसे ही उनका इंशाल्लाह वो गिरते हुए दिखेगी हम सबको इंशाल्लाह। परवरदिगार हमारे सबकी दुआएं कि जल्द से जल्द हमारी दीदी का रोजा हो तैयार हो। अल्लाह ही आमीन, अल्लाह ही जब हज पे गई थी मैं जी। और जिस तरह उन्होंने हमें कुछ पढ़ने नहीं दिया, हम जहाँ खड़े होते थे कुछ पढ़ने को तो मुझे कोई गाड़ा के हटा देता था, हज जाइए हज जाइए। अल्लाह ना कुछ पढ़ने दे रहे थे, ना रोने दे रहे थे, ना दिल का कुछ करने दे रहे थे। तो बड़ा दिल दुखा और औरतों को तो बिल्कुल भी देखिए हमें जाने ही नहीं देते। तो अल्लाह इतना दुख आता कि यार अल्लाह यहाँ तक पहुँच के हम हमारी दीदी के दर्द पर दूर से हमें ज़ियारत भी नहीं करने दे रहे, नजदीक भी नहीं जाने दे रहे, खड़े भी नहीं रहने दे रहे। तो परवरदिगार जल्द से आले सऊद को निस्तर नाबूद अल्लाह ही आमीन। और हमारे नाम से ज़रूर में ताज़ी जी फर अल्लाह ही आमीन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मासूमा, एक और बात पूछना चाहूंगी आपसे। हेलो, वहां पर कहा जा रहा है कि जो खास ज़ियारत जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड या बीबी खतीजा के घर या ऐसी जगहों पर बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं या उनको मस्मार किया जा रहा है, कुछ ऐसे है? हाँ सही ऐसे बिल्कुल सही बात है। वो लोग कर रहे जो एक जगह थी मेरे ख्याल से बीबी इमाम अली की मस्जिद थी, अभी फातिमा का मुझे याद नहीं है, उसको तोड़ के तो उन्होंने वहाँ बना ही दिया है बाथरूम। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हमें बताया गया कि बेहतर है कि आप अवॉइड करें बाथरूम को जाने को, क्योंकि ये हमारी मुकद्दस जगह है। अल्लाह जो बनी हाशिम का पूरा मोहल्ला है, वहाँ की तमाम जगहों को चाहे वो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा सिस्टर मासूमा, एक मिनट, सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सिस्टर मासूमा, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई एक्सीडेंटली। वो 2-3 कॉलें मिक्स हो रही थी, तो उसमें जो भी हमारी बहन ने कॉल करी है प्लीज़ आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं और लब्बैक या हुसैन सिर्फ बोलना चाहें तो आप लोग प्लीज़ बोलें। और अपना ये एहतजाज जो सा है, प्रोटेस्ट जो सा है शेख बाकर निमर के हवाले से, उनकी जो शहादत हुई है सऊदी अरेबिया में और लईन जो से हैं आले सऊद, उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया है, उसके लिए हम लोग अपनी और आपकी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि आज के दिन एटलीस्ट, हम हर प्रोग्राम में आपसे रिक्वेस्ट इस तरह से नहीं करते क्योंकि हर प्रोग्राम की नोयत डिफरेंट होती है, मगर आज का जो प्रोग्राम है वो खसूसियत के साथ उनके लिए हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं। आज जो भी कॉल नहीं करता वो आज कॉल करेगा इंशाल्लाह, और अपने कॉल करके लब्बैक या हुसैन की आवाज़ को हमारे साथ, हमारी और आपके साथ आवाज़ों को बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात की और इस हवाले से भी हमें ज़ाहिर हमारे पास ऐसी वसाइल नहीं थे कि मैं उसको कंफर्म कर सकती। अभी रिसेंटली सिस्टर मासूमा जो उनसे यहाँ हज से होकर आई हैं, उन्होंने इस बात की तहरीक की है कि वाकई वहाँ पर जो दूसरे मुकद्दसात हैं, हमारे ज़ियारत है, इमाम अली का घर हो गया, जहाँ बीबी फातिमा, ये तमाम मुकद्दसात को भी ढाया जा रहा है, मस्मार किया जा रहा है और उसके साथ ये बेहुरमती हो रही है। तो जो लोग पहले जा चुके हैं, हमने
بہت دفعہ صادق حسن صاحب کو بھی سنا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کہ ہم لوگ پہلے جا چکے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کون سی چیز کہاں پر تھی اور ابھی اس کو مسمار کیا جا رہا ہے. ابھی بھی جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ وہاں آپ کو اشاروں سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا، اور یہاں اب یہ تو تھا. وہ کہہ رہی ہیں نا کہ ابھی ریسنٹلی وہ کہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ تو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے کھڑا بھی ہیں. نہیں ہونے آپ دیتے، لوگوں کو بالکل. دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک اسی کیا حوالے جاتا سے ہے. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جی. دیکھیں جتنا لبیک یا حسین کہنا ضروری ہے نا اتنا ہی دشمن پہ لعنت بھیجنا بھی ضروری بے ہے. شک. تو آپ بے شک اپنی لعنت بھی ریکارڈ کروائیے کہ اللہم لعن علی آل سعود، پروردگار ان کے اوپر لعنت فرمائے. اور ظاہر ہے کہ ہم تمام لوگوں کو مولا کا ساتھ دینے کی اور حسینیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک بے اور شک. انہوں نے یہ جو ظلم کیا ہے یہ بے شک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا کچھ بھی کہیں وہ کم ہے. بے شک. اور ایک خط میں اس کے جی حوالے سے بات بالکل کرنا وہی چاہتی تھی کہ جو انہوں نے اپنی والدہ کے نام لکھا تھا. اس خط سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا اطمینان اور کتنا ان کو کوئی نہ ڈر تھا نہ خوف تھا اور وہ اپنی موت کے لیے بالکل تیار تھے. اور ظاہر ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کی موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کے لیے پوری طرح تیار تھے. بالکل. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں رضیہ جعفری بول رہی ہوں. جی رضیہ جعفری صاحب لبیک جی یا بہن کو بھی حسین. میرا سلام کہیے گا. بس میں نے وعلیکم السلام. اسی لیے فون کیا ہے، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. انہوں نے لبیک یا حسین کر کے اپنا شہادت دی ہے. میں بے کہتی ہوں شک. اللہ میاں سب کو توفیق دے، اللہ ہی بولنے آمین. کی اللہ ہی حوصلہ آمین. دے. اللہ ہی اور یہ آمین. مجلس واقعی رکنے والی نہیں ہے جیسے بہن کہہ رہی ہیں. ہمارے ہاں تو خوشی بھی مجلس سے ہی ہوتی ہے بے بہت، شک بے شک بے اور ہم شک تو ہے ہی مجلس کے لیے ہمارے. بے شک. تو اللہ میاں بس ان کو مقام تو ان کو بہت اچھا ملا ہے. بس اللہ میاں سب کو توفیق دے. اللہ ہی آمین. بے ہم شک. سب کو شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. جی ہماری بہن چیک کال کری تھی، آپ کی کال پھر ڈراپ ہو گئی ہے. آپ دوبارہ سے ہمیں کال کر سکتی ہیں. رضیہ جعفری صاحبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صرف ہمارا لبیک یا حسین کہنا، جو ذمہ داری اگر پروٹیسٹ کے حوالے سے ہے تو ہم پروٹیسٹ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. اگر میرے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی بہت آرام اور سکون اور آسائش کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور وہاں پر صرف بیٹھ کر ہمیں کال بھی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہم ایٹ لیسٹ اپنی یونٹی کا ایک دوسرے کو یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں وہاں پر لبیک یا حسین کی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے. بس کالر ہیں. جی السلام علیکم. سسٹر کرن شمسا بول رہی ہوں نیو یارک سے. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سسٹر شمسا ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز. ہولڈ کیجیے گا. جی ہولڈ کیجیے گا پلیز. جی شور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سسٹر سوچ پر لعنت بے شمار. فرمائیں بہت زیادہ ضرور ہے. اللہ بہت افسوس ہے. آپ کون بات کری؟ جی میں انجم صادق شرابو سے بات کر رہی ہوں. اوکے آپ ہولڈ کریں گے؟ آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ جی جی بس ہولڈ کہہ کیجیے. دیا. اوکے جزاک اللہ. تھینک یو. خدا حافظ. اوکے خدا. جی سسٹر شمسا معذرت کے ساتھ ہم لوگ. جی لبیک یا حسین اگین. اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس پہ اور کنڈیم کرتے ہیں سعودی اہل سعودیہ پر بے شمار لعنت، تمام اہل بیت کے دشمنوں کے لعنت. اور ہمارے یہاں نیو یارک میں انشاءاللہ 17 جنوری کو پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. وہاں ہم پہنچیں گے تاکہ وہاں سے ہماری آواز بلند ہو. وہاں پہ تمام چینلز ہو کے ہم کوشش کریں گے پوری دنیا میں ہماری آواز پہنچے اور اہل نیو یارک کو جہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں اس میں شامل ہوں اور انشاءاللہ. اور بہت زیادہ کنڈکٹ کرتے ہیں ہم اور اللہ ان کی جنت کی دوست میں جگہ دے. جیسے ہم کو آسانی کرواتے ہیں ایسے آپ سے مجھے بھی سپارے دیجیے. انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو اسپیشلی ان کا ہی پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے انشاءاللہ. لبیک یا حسین. جتنا بھی ہم اس حسینیت کے لیے آواز کو بلند کریں گے، کنڈیم کریں گے. اور بڑی اچھی سسٹر نے بات کی کہ تبرہ ان سے برات کا اظہار ہے. ہماری آل سعود سے ہم نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس سلسلے سے بھی کہ ہمارا تولا اور تبرہ بھی فروع دین کا ایک حصہ ہے. میں چاہوں گی جلدی سے خط کی طرف آگے بڑھے اور پھر انشاءاللہ. جی میں چونکہ چاہتی ہوں کہ وہی الفاظ استعمال جی ہوں بالکل، اسی لیے یہیں سے
پڑھوں گی کہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں کتنا اطمینان ثابت ہو رہا ہے کہ میری صبور ماں ام جعفر کے نام مادر گرامی ہمیشہ خدا کا شکریہ ادا کرنا اور جو تقدیر کا فیصلہ ہو اسے قبول کرنا، اس لیے کہ تقدیر الہی انسان کے فیصلے سے بہت بہتر ہے۔ جو کچھ وہ ہمارے لیے منتخب کرتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عاقلانہ ہے جو ہم خود اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اپنی حاجتوں کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ حمد و ثنا صرف خداوند عالم کو زیبا ہے کہ جو انسان کو حکم کرتا ہے اور انسان میں اس کے امر کے سائے میں بلندی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہلانے پر قادر نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی مشیت اس کے پیچھے کار فرما ہو۔ مادر عزیز جان لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ انسان کے ذرا ذرا کاموں سے بھی آگاہ ہے اور انسان کے ارادے اس کی گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم جان لیں کہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ مشیت الہی کی بنیاد پر رونما ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کی وجہ سے۔ آخر میں آپ اور تمام چاہنے والوں کو خدا کے حوالے کرتا ہوں کہ خداوند عالم بہترین محافظ ہے۔ اور اس میں دیکھیں باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر چیز کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، ہمارے ارادوں کا، ہمارے اختیار کا، ہر چیز میں کس قدر ایک اطمینان اور اللہ کے اوپر کامل اعتقاد ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر اس بات میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مشیت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا کہ جو اسوہ ائمہ طاہرین ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پروردگار عالم مجھے اپنی طرف، اپنی ملاقات کی طرف، اپنی لقاء کی طرف بلا رہا ہے تو یقیناً یہ اس کی مشیت ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا صبر کیجئے گا۔ اور اپنی والدہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیے تکلیف نہ محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ میں تو بڑے اچھے مقام کی طرف جا رہا ہوں، میں نے زندگی بھی بڑے اچھے طریقے سے گزاری ہے اور میں اب بھی انہی کے سائے میں جا رہا ہوں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی خوشی ہوئی وہ تصویر دیکھ کر، کسی چاہنے والے نے بنائی وہ تصویر کہ وہ ماشاءاللہ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہ واقعی یقیناً وہ پڑھ رہے ہوں گے اور یہی ان کا درجہ ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی ہماری بھی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اسوہ حسنہ کو ایسا بنا دے کہ ہمیں اپنے امام کے پیچھے یقیناً نماز پڑھیں انشاءاللہ، ہمارا ایسا عمل ہو جائے جو پروردگار ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم حسینیوں کا نام ہی اس لیے لیتے ہیں کہ پروردگار ہم مولا حسین جیسے تو نہیں بن سکتے مگر ہمارے اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان حسینیوں جیسے کم از کم ہو جائیں، ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، ان کے عمل کے اوپر عمل پیرا ہوں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ دیکھیں یہ عام انسان ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ ائمہ طاہرین ہیں اور عام انسان کہاں اور ائمہ طاہرین کہاں، تو یہ وہ عام انسان ہیں جنہوں نے یہ دکھایا ہے کہ دیکھو نہیں، عام انسان بھی عام نہیں ہوتا، وہ خاص بن سکتا ہے اگر وہ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے، ان کی تعلیمات کو اپنا لے، اگر وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہو، اللہ پہ کامل یقین رکھتا ہو۔ عموماً ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو مالی مسائل ہوتے ہیں، کسی کو روزگار کا مسائل ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایک دم سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پروردگار ہمارے ساتھ ہی ہے کیوں، ہمارے ساتھ ہی ہے کیوں۔ تو یہ دیکھیے یہ جو قربانیاں ہیں نا، یہ ہماری زندگی کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہوتا ہے مولا کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر دینا، اپنی خواہش سے پیش کر دینا، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے بہت ممتاز عالم دین ہے، ان کی بات اس طرح ذہن میں آئی تو وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پروردگار عالم جو ہے نا وہ صاحب اختیار ہے، اور اس نے جو بھی مخلوق بنائی ہے اسے بے اختیار نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ ایک صاحب اختیار اگر کسی بے اختیار چیز کو بنائے تو وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے اتنا صاحب اختیار نے مخلوق کو بھی اتنا صاحب اختیار بنایا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم عموماً پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ہم ڈیفرنٹ ترجمہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیجئے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں ہمارے اختیار کو ثابت کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی اس کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے عمل کو، اپنے اسوہ حسنہ کو، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہم صاحب اختیار بن کر دکھائیں، جیسا کہ ماشاءاللہ شیخ نمر نے دکھایا کہ میں صاحب اختیار ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنے پروردگار کی طرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل، اور ان کے پیغام کا اس کے بعد کیا کہوں، الفاظ یقین مانے ساتھ نہیں دیتے ہیں، نہیں ملتا ہے ایسا جگر، نہیں ملتا ہے ایسی وہ نہیں ملتی کہ ایک ماں کو لکھا جا رہا ہے، صرف
اسی گہرائی پہ اگر رک جاتے ہیں نا ہم لوگ کہ ماں کو لکھا جا رہا ہے اور اپنی موت کی خبر دی جا رہی ہے اور ایک ماں کو پتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے، تو اس ماں کے احساسات، اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس گھر میں سچویشن کیسی ہوگی. کبھی کبھی تو ہم اپنی اس لگژری بڑی لائف سے، اس دنیا سے نکل کر تھوڑا ہٹ کر سوچا کریں، ان شہیدوں کے بارے میں سوچا کریں، ان گھر والوں کے بارے میں سوچا کریں، ان کی کیفیات کو محسوس کیا کریں. یقین مانیں یہ زندگی ہمیں عجیب سی سچویشن میں لا کر کھڑا کر دے گی. کہیں ہمارا ان چیزوں میں دل نہیں لگے گا کہ ہم لوگ سارا دن بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھیں یا کسی پر اتنا ظلم ہو جائے تو ہم اپنی پرسنل محفل یا ڈنر یا برتھ ڈے پارٹی میں مصروف ہوں. وہاں پر ہمارا دل بالکل نہیں لگے گا اگر ہم واقعتاً سچے دل سے ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھا کر دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہ پروٹیسٹ جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری سسٹر معصومہ نے بھی یہی کہا سپاروں کے حوالے سے اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کال کر کے کہ آپ لوگ کتنے پڑھ سکتے ہیں آپ مجھے ابھی بتائیں. انشاءاللہ جمعرات کو ہم لوگ جب اپنا پروگرام ختم کریں گے تو اس میں قرآن ہدیہ کر سکتے ہیں. آج کا دن ہوگا، کل کا دن ہوگا، پرسوں کا دن آپ لوگ منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے تک آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک یا دو سپارے پڑھیں تو انشاءاللہ تھرسڈے تک ہمارا یہ بھی قرآن انشاءاللہ پورا ہوگا، جو کہ خاص انشاءاللہ ہم لوگ شیخ نمر کے حوالے سے پڑھیں گے. ہم جیسے سینٹرز میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ قرآن خوانی کریں یا اس میں پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آج کے دور کو سمجھنا چاہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے اس دنیا میں رہنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو ملنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا، ہمیں ویسا بن کے دکھایا. اس دور میں رہتے ہوئے 2016 میں رہتے ہوئے ویسی زندگی لگژریز یہاں پہ بڑی ہیں جہاں پر سیل فون، سوشل میڈیا کا استعمال، آپ اچھے سے اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار سکتے ہیں. وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی قربانی کو دے کر بتایا. ہمارے بہت سارے عالم دین ایسے ہیں اور علماء ایسے ہیں جو کہ یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اسکرین پر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بیہائنڈ دا کیمرے میں بہت ساری قربانیاں دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کسی بھی معاملے میں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ان کے لیے اب جتنی بھی دعا کریں اتنی کم ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرن مجھے سپارہ دے دیں، میں لے نہیں سکی تھرسڈے کو بھی نا، تو آپ کہہ رہی ہیں شیخ نمر کے لیے بھی پڑھیں گے تو آپ جی بالکل، پہلا اور دوسرا دے دیتی ہوں سسٹر سریا، آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے. وہ چوتھا میں نے پڑھ لیا تھا ہے نا؟ ہاں وہ پچھلے والا پروگرام پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ. میں چاہ رہی ہوں کہ ایک اور قرآن ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں. بالکل تو صحیح پہلا اور ہے. دوسرا آپ لوگ پہلا پڑھیے گا. دوسرا میں لیتی ہوں. ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح انشاءاللہ. تھینک یو سو خدا مچ. حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ جی. آپ لوگوں نے اس بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات آلریڈی آپ جس طرح ہم جانتے ہیں ابھی جیسے قرآن کے شروع ہوئی الفاظ میں ہم نے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. السلام علیکم. وعلیکم سنتا السلام. ہوں ہم سب پہلے بروکلن والوں کی طرف سے ایک قرآن انشاءاللہ تھرسڈے تک ہو جائے گا. میں آج ہی تقسیم کرتی ہوں. ماشاء اللہ. اور اس سے سارے ثواب میں ہمارے خاندان کا ایک بچہ شہید ہوا شام میں 2 دن پہلے. اچھا. اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں گی. جی جی تو اس کو بھی شامل کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں ضرور کروں گی. آپ مجھے بتا دیجیے گا ان کا اوکے نام. جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. خدا حافظ. جی الحمدللہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کرن میں رضیہ جعفری بول رہی ہوں. جی رضیہ جعفری صاحبہ آپ. جی میں سپارہ کہہ رہی تھی کہ یہ 21 سے اور 30 تک جو ہے یہ میرے لکھ لیجیے آپ. اوکے ٹھیک ہے. 10 ماشاء سپارے. اللہ. جزاک اللہ ٹھیک جی. ہے. بہت اچھا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اوکے. خدا خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ. الحمدللہ جی ہماری قوم میں پوری میں وہ جذبہ ہے اور ہم لوگوں نے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری 1 یا 2 کالز ہو رہی تو ہمارے پورے 2 قرآن ختم ہوں گے. 2 سے ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے جو لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج کا ہمارا پروگرام ریپیٹ دیکھیں گے اور آیت اللہ شیخ نمر باقر نمر کو اب جب ہم لوگ ان کو ہدیہ بھیجیں گے تو وہ پلٹ کے جو ہمارے لیے دعا کرے ہوں گے یقینی طور پر ان کی روح آپ سے اور ہم سے راضی ہو رہی ہوگی کہ ہم ان کا پیغام آگے لے کر بڑھیں گے. یہ پیغام وہاں پر تھم نہیں جاتا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ کربلا ختم نہیں ہوگی. وہ پیغام جو حق اور باطل کا پیغام تھا وہ وہاں دب نہیں گیا تھا. یہ اسی طرح چلتا ہے ہماری نسلوں میں چلتا ہے. ابھی جو پاکستان میں شہادت دی عارف حسین الحسینی کی شہادت، کیا ان کو بھول گئے؟ کیا ان کے کام کو بھولا دیا گیا؟ نہیں. ان کے نام سے کتنے اور کام چلنا شروع ہو گئی. وہ شہید فاؤنڈیشن اور بہت سارے ایسے ہم لوگ پیپر دیکھتے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی شہید کے بہاف پر. آیت اللہ مطہری شہید، ان کے نام کی کتابیں کتنی آپ لوگوں کے پڑھتے ہیں. یعنی وہ عمل جو جتنا بھی دبانے کو، وہی بات آپ کی بھی آ جاتی ہے سسٹر کی کہ آزاداری کو دباتے ہیں اتنا ہی ابھر کر سامنے آتا ہے. آیت اللہ کیلے غربی صاحب کے حوالے سے میں صبح ایک بڑا اچھا کلپ دیکھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ان میں انہوں نے بڑی
اچھی ایک بات کی ہے، وہ اس حوالے سے نہیں ہے مگر انہوں نے عالم دین کو ڈیفائن کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شیطان جو سا ہوتا ہے وہ عابد سے نہیں گھبراتا ہے. ایک شخص عبادت کرتا رہے صبح سے شام تک کرتا رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت عابد ہے بہت، وہ عالم دین سے گھبراتا ہے، وہ عالم سے گھبراتا ہے. کہتا ہے کہ انہوں نے یہی بات اس کے بارے کہ عالم ایسا عالم کہ جو اس پر عمل بھی کرتا ہو، علم اس کے شرائط کو پوری کرتا ہو، یعنی علم اور عدالت کی شرط پہ پورا اترتا ہو. تو ہمارے سب لیے بہترین مثال ابھی جو مثال ہے وہ شیخ نمر کی ہے کہ انہوں نے عملی طور پر بھی ان کو جب بھی دیکھا گیا، عبادت بھی معاملے میں بھی اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بھی وہ لوگ فرنٹ پہ آئے ہیں. انہوں نے وہاں پر قیام، اس کو کہا جائے گا قیام کے نام دیا جائے گا کہ انہوں نے وہاں پر قیام کیا، لوگوں میں اجاگر کی علم کی اہمیت اور مدرسے کی تکمیل اور بہت سارے فرائض جو انہوں نے انجام دیے ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں انہی کے حوالے سے ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایک اور جگہ پر آپ بھی کچھ اس میں کہنا چاہیں کیونکہ ہمارا پروگرام بہت جلدی سے گزر رہا ہے اور مجھے بہت سارے مطالعے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا. ظاہر ہے کہ دیکھیں وہی علماء کے حساب سے بات ہم کر رہے ہیں تو شیخ زکزکی کو بھی ہم بھولیں نہیں. انہوں نے بھی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، کروڑوں لوگوں کو، اور اکیلا انسان، دیکھیں اکیلا انسان. اب آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، تو یہ وہ مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اکیلے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اتنا مطلب لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ دیکھو اس طرح سے دین کی طرف راغب کیا جاتا ہے. اور اکیلا انسان بھی ایک بہت بڑی پاور ہوتا ہے. یہی ان ہستیوں کی ذات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام انسان اگر یہ ارادہ کر لے کہ نہیں مجھے اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ہے اور دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ یقیناً اللہ میاں اسے اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہی پوری ایک آرمی کے برابر ہوتا ہے. بے شک. اور ابھی یہ مثالیں تو ہمارے پاس زندہ اس دور کی مثالیں ہیں. کہ ہم لوگ اگر کہیں کہ بھی میں کچھ نہیں کر پائی، آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ زکزکی صاحب کی، آیت اللہ زکزکی کی مثال، ابراہیم زکزکی کی مثال دی، اس کے بعد آیت اللہ شیخ نمر کی مثال ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جان شہید ہوئی ہے، ایک جان بالکل دیکھنے میں آئے تو ان کے ساتھ بے شک 47 اور بھی لوگ شہید کیے گئے ہیں اور جو بھی ان کے، مگر ایک عالم دین کی شہادت ہوئی ہے. اور کتنی دنیا روڈ پر آئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ہر شہر میں کہیں پہ بھی ہم لوگوں نے لاہور کی، اسلام آباد کی، کراچی کی فوٹیجز آپ نکال، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس ٹائم پر، یہ چھپانے والی بات نہیں ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر ایک شخص کی وجہ سے، ایک عالم دین کی وجہ سے اتنے لوگ سڑکوں پر آئے. آپ لکھنؤ کا حال دیکھ لیں، وہاں ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے. آپ لوگ ہیوسٹن شہر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ ہزاروں کے حساب سے لوگ باہر ہیں. ابھی ہماری سسٹر نے نیو یارک سے کال کی، انہوں نے کہا ہماری ہوگی، اس کے بعد شکاگو کا جلوس، اس کے بعد پورے یعنی نارتھ امریکہ کا جہاں جہاں لوگوں سے پاسبل ہوا وہ لوگ سب روڈ پر آئے اسی ایک جان کی وجہ سے، ایک شخصیت. میں انسان کو یعنی ہم خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں کہ میں اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھوں. بے شک میری آواز میں اتنا نہیں، مگر وہی بات آپ کی شروع کی آگے کہ الفاظ میں وہ وزن، وہ اپنی تلوار کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، کیسے ہیں جی میں سپارہ لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ سپارہ کون سا پڑھنا ہے. آپ کا نام بتائیے گا پلیز. ٹی وی کھولا نا میں نے دیکھا نہیں. بے شک میں آپ کو ابھی دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. آپ کا نام بتائیے گا. لبنہ بات کر رہی ہیں؟ نہیں، تمثیل فاطمہ. تمثیل فاطمہ. کہاں سے بات کر رہی ہے سسٹر؟ جی میں ہاسٹل سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ ہاسٹل سے بات کر رہی ہوں. ہیوسٹن سے. اوکے شکریہ. اوکے 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 ٹھیک ہے سسٹر تمثیل، آپ انشاءاللہ 2 سپارے پڑھیں گے، 1 سپارہ پڑھیں گے؟ 2 سپارے. 2 سپارے پڑھیں گی تو آپ اس طرح کیجئے گا 11 اور 12 پڑھیے گا انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لبیک یا حسین کی آواز آپ لوگ، ہم لوگ اور ہم لوگ اگر یہی ہم لوگ امیجن کر لیں کہ میری ایک آواز تھی اور آپ کے ساتھ جو 10 کالز آئی ہیں ہم لوگ کو ان سب کی آواز تھی، وہ اثر رکھیں گی کہ نہیں رکھیں گی؟ وہ بے شک اثر رکھیں گی. وہ ہم لوگ کو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات الفاظ کی، وہ آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہوتی نا، تو جن لوگوں کے ساتھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم جیسے ہوتے ہیں، مگر آپ لوگ فیلنگ کا ہماری اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو چیز ہم سمجھنا خود چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر اپنی آواز کو بلند کریں. اس ٹائم پر وہ واقعتاً حالات اور واقعات ایسے ہیں
کہ ہم لوگ اگر حق کے لیے آواز نہ بلند کی تو ہم بھی کل اسی طرح مسل دیے جائیں گے. اگر کسی نے شہید نے اپنی قربانی دی ہے, اس کے پیچھے اس کا پورا گھر برباد ہوا ہے, اس کا خالی ایک شخص نہیں گیا, اس کا پورا خاندان آپ کہہ سکتے ہیں مٹا ہے, اس کو بہت سارے مسائل کا وہاں پر سامنا کرنا پڑے گا. اب اتنی بڑی قربانی اگر دے دی ہے تو ہم اپنی بے حسی کا اظہار نہ کریں, اور جو کہ نہیں ہو رہا الحمدللہ. ہم اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام روڈوں پر آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر جو سپیچز دی ہیں, جو آواز بلند ہوئی ہے لبیک یا حسین سے, جو نعرے گونجے ہیں, وہ یقینی طور پر ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں وہ قبول و منظور ہوں گے, اور امام یقینی طور پر ہم سے راضی ہو رہے ہوں گے, ہم سے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے کچھ کیا. اور جو کچھ کرنا چاہیے اب اس کے لیے ہمیں اس کے اندر تیزی لانی ہوگی اپنے عمل کے ذریعے سے. کس طرح عمل کے ذریعے سے؟ کبھی ایسی کال آئے, کبھی ایسا, میں بار بار آپ لوگوں کے ساتھ یہ گزارش آپ لوگوں سے کر رہی ہوں کہ کبھی ایسی سچویشن ہو تو کبھی بھی اس چیز کو اپنے پرسنل ایشو پہ نہ رکھیے گا کہ وہ کس نے کیا, کیوں کیا, کس لیے کیا. آپ اس کا جو ایم, جو مین پوائنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور اپنی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا میرے وقت کا امام ہم سے اس سلسلے میں راضی ہوگا. اور اگر ہم یہ ایک منٹ کے لیے بھی یہ سوچ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آ گئی تو یقین مانے اس دن ہماری زندگی میں بھی انقلاب برپا ہوگا, کیونکہ ہم وہ اس دکھ کو سمجھتے ہوئے, اس سچویشن کو سمجھتے ہوئے باہر نکلے تھے. معذرت کے ساتھ جی نہیں بات کاٹ رہی ہوں میں, اس حوالے سے ایک بات بہت ضروری میں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمیں جانا ہے اس پروٹیسٹ میں, یا ہمیں کوئی کال آئے یا کچھ ہمیں گائیڈ کیا جائے. تو دیکھیے یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے جو ہمیں خود شعور بیدار کرنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب تک ہم یہ شعور بیدار نہیں کریں گے, ظاہر ہے ہم کسی کی کال کا انتظار کرتے رہیں گے, کسی کی انویٹیشن کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی ہمیں بتائے گا کہ ہمیں پروٹیسٹ میں جانا ہے. نہیں, ہمیں کوئی نہیں بتائے گا. یہ ہمارے اپنی ضمیر کی آواز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے, ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے یا خاموش ہو کے بیٹھنا ہے. تو یہ جو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کسی بھی طریقے سے, گھر میں بیٹھ کر ہم کسی میڈیا کے تھرو, یا ہم سڑک پر نکل کر, یا ہم ٹی وی کے اوپر آ کر, جب بھی ہم اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں تو ہم یہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظلم کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں, بلکہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. اور یہی بس یہ شعور بیدار ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمیں اس میں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کبھی آئندہ ایسی کوئی ضرورت پیش آئے اور ہمیں ایسا سوچنا پڑے, لیکن پلیز میری آپ سے سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آئندہ کبھی اگر کوئی پروٹیسٹ ہو, کوئی آپ کو کال آئے یا کوئی میسیجز, ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت ہیوسٹن میں کافی سارے گروپس ہیں واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر, وائبر کے اوپر, تو جب آپ کو اس گروپ میں میسج مل جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اب اس میں پرسنل انویٹیشن کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. جیسا کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ بھئی مجلس کے لیے یا میلاد کے لیے پرسنل انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر گروپ میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ اس گروپ میں شامل ہر فرد کے لیے ہوتا ہے, اور یہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ کسی پرسنل انسان کے لیے نہیں ہے, ایک ہستی ہمارا مشن ہے, وہی ہمارا مقصد ہے, وہی ہماری نظروں میں ہے, اور ان ہستیوں سے بڑھ کر کوئی بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہی ہمیں بتانا ہے کہ جب ان کے لیے, ان کے میلاد کے لیے, ان کی مجلس کے لیے کوئی ڈالا جاتا ہے فلائر, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ان سے محبت کرنے والا ہے وہ اس میلاد میں, اس مجلس میں آ سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ پروٹیسٹ بھی بالکل وہی ایک مثال رکھتا ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے بالکل, اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, آپ کہیں پہ انتظام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے ہوٹل میں کہیں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, کوئی ایسا ڈنر ہو رہا ہے جس میں لمیٹڈ لوگ ہیں, وہاں پر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ وہاں پر ہم منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے, اس کی حدودوں کے. مگر جب ایسا اوپنلی انویٹیشن آتا ہے, اوپن یعنی پروٹیسٹ کے حوالے سے, کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, اور اس ٹائم پر علماء نے اس بارے میں, علی مرتضی علی صاحب کی یہ ویڈیو ابھی اس پہ اپلوڈ ہو چکی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آج واجب ہے کہ ہر شہری ایک ان کے یعنی ناحق خون بہا پر آواز کو بلند کرے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ کے لیے یہ تمام علماء جو خود روڈ پر وہاں پر موجود
موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ اپنے ہاتھوں کی بازوؤں کو حرکت دیں اور حرکت دیتے ہوئے اس بارے میں بتائیں کہ آپ لوگ اس میں شامل ہیں اور وقت کے امام سمجھیں کہ ہم پر نظر کیے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھے, ہم نے مظلوم کے لیے آواز کو بلند کیا گیا ہے اور حسینیت نے شیخ نمر کو سکھایا ہے کہ اللہ کے بندوں کے, اور ان کی بڑی اچھی اچھی باتیں کوٹیشن جو ان سے ہیں کیسے انہوں نے کہا کہ میں غیرت مند, مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں غیرت مند انسان کی طرح جینا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس حقوق ہوں, جس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہو رہی ہو, اس طرح متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں, دنیا میں چلنا چاہتا ہوں, ورنہ زمین کے نیچے جانا چاہتا ہوں. تو یہ چیز انہوں نے بڑی کلیئر ورڈز میں کہہ دی گئی ہے, اور ہر انسان, میں اور آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کا ہدف معین کریں کہ میں اور آپ ذلت کی زندگی چاہتے ہیں یا عزت کی زندگی چاہتے ہیں. تو عزت یقینی طور پر ان کے ساتھ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے, جسے اب یہاں پر بہت ساری مثالیں بنتی ہیں, بی بی کے خطبے بنتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے خطبے بنتے ہیں. میں نے پہلے بڑی کوشش کی تھی کہ میں اگر میں خطبے یہاں پر ایڈ کر دیتی تو یقین مانے ہمارا پروگرام کا بالکل وقت نہیں رہتا, مگر اس کو دامن وقت کو وہاں پر سمیٹتے ہوئے کہ مجھے یہ بات اپنے الفاظ میں, اپنے سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. سسٹر معصومہ بہت شکریہ آپ کا, میں نے 3rd اور 4th سپارہ بھی لکھ لیا جی. ہمارے پاس اب 1، 2، 3، 4 اور 11واں 12واں سپارہ اور 21 سے 30 تک بھی ہو چکے ہیں. چند سپارے رہ گئے, انشاءاللہ یہ امید ہے کہ کل بھی آپ لوگ ہمارے پروگرام میں تعاون کریں گے, اور نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ ہمارے اپنے جو یہاں پر سوشل گروپ ہے اس میں ایڈ کریں گے, اور یہ سپارے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. 2 یا 3 قرآن جتنے بھی ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو تھرسڈے کے دن یعنی جمعرات کے دن ان کے لیے جو خصوصی سال ثواب کا ہم جو پروگرام کریں گے اس میں ان کے لیے سورہ فاتحہ کی جائے گی انشاءاللہ. لاسٹ میں کوئی میسج ہمارے ویورز تک دینا چاہیں؟ ہمارے پاس 3 یا 4 منٹ ہے. جی بس شیخ نمر کے حوالے سے بس ایک آخری بات کروں کہ آپ نے اپنے الفاظ میں کہا کہ میری 57-58 تقریباً زندگی, اور یہ میں نے کیسے گزاری کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ہم یہاں پہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, ایک ایسے ملک میں ہیں ہم کہ جہاں ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس غلامی کی زندگی سے نجات حاصل کریں, اور اسی لیے میں اپنی آواز کو اٹھا رہا ہوں کہ ہم آزاد ہو جائیں. اور ہم ظاہر ہے کہ پروردگار نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے, تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے حقوق کی پامالی نہ ہو اور ہماری آواز جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے, اور لوگ ہمارے حقوق کو پہچانے کہ ہمارے حقوق ہیں کیا. اسی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اسی کے لیے انہوں نے قید کی صعوبتیں بھی اٹھائیں, انہوں نے ساری زندگی کیسے اپنی زندگی کو ایک پورا مسلسل ایک اسٹرگل بنا کر پیش کیا کہ دیکھو اگر آزادی چاہیے تو اس طریقے سے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, آزادی ظاہر قیمت اس کی دینی پڑتی ہے, اور وہی قیمت آپ نے اس طریقے سے دی, اور اسی لیے دی کہ تم میری قربانی کو بھول نہ جانا, میرے بعد غلام ہی نہ بن کر رہنا, بلکہ تم کھڑے ہونا اس انشاءاللہ. ایک انقلاب کی راہ نظر آتی ہے مجھے, ان کی جو یہ شہادت ہے, اس کے بعد جو یہ ٹریننگ ہے, اور اس کے بعد ایک نہیں کتنی جگہوں پر آپ لندن کے پروٹیسٹ, میں نے کہا نا شروع میں بھی یہی مثال دی تھی, اب ساری جگہوں پر سعودی عرب میں دیکھیں کہ سب کتنے لوگ حالات وہ لوگ نہیں دکھا رہے نا, سوشل میڈیا تو خاموش ہے ہمارا. ہر دفعہ جس طرح ہوتا ہے کہ ظلم ہوا, اہل تشیعوں پر ہوا, شیعوں پر ہوا, مسلمانوں پر ہوا, اور اس کے بعد وہاں پر خاموشی ہو گئی کیونکہ ہمارا میڈیا بکا ہوا ہے, ہمارے حکمران جو انہی کے ملازمین میں سے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں, تو وہ کس طرح سے ان کے لیے بولیں گے. تو یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں, مگر انشاءاللہ یہ خون ناحق ضرور اپنا رنگ دکھائے گا, اور جب ہم رنگ دکھائے گا تو اس کے انقلاب میں آپ اور میں لبیک یا حسین کی آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے, اسپیشلی مولانا ظہیر الاسد نقوی صاحب کے لیے, اور بردر بابر کے لیے, بردر آسم کے لیے, بردر محمد علی جعفری کے لیے, بردر علی جعفری کے لیے, اور بردر سید حسن کے لیے, برہان نقوی کے لیے, سسٹر ہما کے لیے, سسٹر اندلیب کے لیے, اور جتنی بھی گیسٹ ہماری یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. اور خصوصیت کے تحت آیت اللہ شیخ نمر باقر نمر کے حوالے سے ان کے لیے دعائیں پڑھیے گا. خیر ان کے درجات بہت بلند ہیں انشاءاللہ, مگر پھر بھی ہم جو کر سکتے ہیں وہ اپنی طرح کیجیے گا. ان کی فیملی کے لیے, ان کے صبر کے لیے دعا کیجیے گا. کتنا بڑا صدمہ ان کے لیے لاس, اور پوری قوم کے صبر کے لیے, کہ بے شک یہ ہمارے لیے بہت بڑا
صدمہ ہے کہ ہمارے ہی لگتا ہے کہ ہمارے ہی گھر کے فردوں میں سے ہمارے بزرگوں میں سے کسی کی شہادت ہوئی ہے. یقینی طور پر آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سسٹر بشرا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری پوری سب کے ٹیم کے لیے دعائیں خیر کیجیے گا پلیز. بالکل. پروردگار ہماری ان توفیقات کو قبول فرما, ہماری ان قلیل کوششوں کو, قلیل عبادتوں کو کثیر بنا کر پیش کرنا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی اہل القبور سرور, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائل, اللہم اکسو کل عریان, اللہم اغز دینا کل مدین, اللہم فرج عن کل مکروب, اللہم رد کل غریب, اللہم فکا کل اسیر, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اشفع کل مریض, اللہم صد فقرنا بغناک, اللہم اغز عنا الدین واغننا من الفقر, انکا علی کل شیء قدیر. پروردگار ہماری اس عبادت کو, ہماری اس کوشش کو قبول فرما. شہیدوں کے خون کو رائیگاں مت ہونے دینا. پروردگار عالم ہم سب کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, بالخصوص جنہوں نے راہ حسین میں اپنی جان کو پیش کیا ہے, پروردگار ان کے تمام درجات کو بلند فرما. ہمارے مرحومین کو بہترین درجات عطا فرما, ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما, انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم جو بھی حسین کا نام لینے والے ہیں ان کو بہتر طریقے سے مولا کا نام لینے کی توفیق عطا فرما. ہماری عزاداریوں کو قبول فرما, جہاں جہاں عزادار حسین ہیں ان کی حفاظت فرما. یا الہی ہمیں لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور آپ کا یہ پورا وقت جو ہمارا گزرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ, اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. ویورز انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ